اور بالغ بچے ان کا واجب نہیں ہے، اگر کسی نے نہ دیا تو قیامت کے دن وہ ماخوذ نہیں ہوگا اس کی وجہ سے۔ لیکن یہ اصل میں مسئلہ ان جگہوں کا ہے، ان علاقوں کا ہے جن میں میاں بیوی کے ملکیت کے معاملات الگ الگ ہوں۔ ہمارے ہاں جو ہمارا کلچر ہے وہ یہ ہے کہ عورت بیچاری صبح سے شام تک ہمارے کام ہی میں لگی رہتی ہے، اس کا الگ تھلگ کوئی سلسلہ نہیں ہوتا۔ خصوصاً جتنا دیہاتی علاقے ہیں تو وہ عورتیں صبح سے شام تک گھر کا کام کر رہی ہیں، کوئی جانور رکھے ہوئے ہیں ان کا کام کر رہی ہیں، بچوں کی پال پول کا کام کر رہی ہیں، تو اس لیے پھر حق ہے کہ ان کا فطرانہ بھی ہم دیں۔ بالغ بچے شرعاً ان کا ہم پر واجب نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے وہ بھی ہماری مرضی کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں، ہماری منشا کے مطابق اپنی زندگی کے معاملات کو چلا رہے ہوتے ہیں، تو ان کا بھی اخلاقاً ہمیں دینا چاہیے۔ فطرانہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ واجب ہے، اور ایک بندے کا فطرانہ گندم کے لحاظ سے بھی دیا جا سکتا ہے، جو کے لحاظ سے بھی دیا جا سکتا ہے، کھجور کے لحاظ سے بھی دیا جا سکتا ہے، کشمش کے لحاظ سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ مستقل الگ الگ کیٹیگریاں ہیں، اور قیمتیں ان چیزوں کی ہر علاقے میں مختلف ہیں۔ جس علاقے میں جس چیز کی جو قیمت ہوگی اس لحاظ سے کمی بیشی ہوگی۔ اور پھر گندم میں بھی یہ بات سمجھنے کی ہے، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو گندم اپنے پاس لے کے پسوا کے گندم استعمال یوں کرتے ہیں، اور بعض آٹا ہی لیتے ہیں اور آٹا ہی استعمال کرتے ہیں۔ اب اس میں بھی بڑا سارا فرق ہے۔ اگر کوئی بندہ گندم لے کے پسوا کے استعمال کرتا ہے تو اب اس کا بنے گا 100 روپیہ فطرانہ ایک آدمی کا۔ اگر کوئی آدمی آٹا خرید کرتا ہے تو آٹا جو ہے وہ تقریباً اتنا ہے کہ 75-70 روپے والا بھی ہے، 80 روپے والا بھی ہے 1 کلو، تو اب ان کو 2 کلو وہ 160 کے حساب سے ان کا فطرانہ بنے گا۔ جو کے لحاظ سے ہوگا، ایک تو جو کی مقدار اس سے دگنی ہے، دوسرا آج کل کے دور میں جو کی قیمت بھی گندم سے زیادہ ہے، وہ 400 سے کچھ اوپر بنتا ہے، اور کھجور کے لحاظ سے 800 روپیہ تقریباً بن رہا ہے، اور کشمش کے لحاظ سے 1350 روپیہ فی بندہ تقریباً بن رہا ہے۔ اب یہ فطرانہ سر کا صدقہ ہوتا ہے، سال کے بعد بندے نے اپنا اور اپنے بچوں کے سر کا صدقہ دینا ہے۔ فطرانے کے واجب ہونے کی جو شرط ہے وہ یہ کہ جب عید کا دن آتا ہے، اس عید کے دن جس رات کو چاند نظر آتا ہے کہ صبح عید ہے، تو اس رات کی جب صبح صادق ہوتی ہے، جس وقت ہم روزانہ روزہ بند کیا کرتے تھے، اس دن روزہ تو نہیں رکھنا چونکہ صبح کو عید ہے، لیکن جس وقت ہم روزانہ روزہ بند کیا کرتے تھے وہ جو وقت ہے، اس وقت جو بندہ موجود ہے، جو اس سے 5 منٹ پہلے فوت ہو گیا اس کا فطرانہ واجب نہیں، جو اس سے 5 منٹ بعد پیدا ہوا بچہ اس کا بھی فطرانہ واجب نہیں، جو اس وقت اس گھڑی میں موجود ہے، 5 منٹ پہلے پیدا ہو گیا اب اس گھڑی میں موجود ہے، 5 منٹ بعد میں اگرچہ فوت ہو گیا لیکن اس گھڑی موجود تھا، اس کا فطرانہ واجب ہے۔ تو فطرانے کے وجوب کا معیار اس وقت پر ہے، لیکن دینے میں بہتر یہ ہے کہ بندہ پہلے دے، تاکہ مستحق جس کو ہم نے دینا ہے وہ رمضان میں استعمال کرے، عید کے موقع پر استعمال کرے، اس کے لیے سہولت بن جائے گی، اس کے لیے فائدہ بن جائے گا۔ تو ورنہ واجب ہونے کا جو معیار ہے وہ یہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے۔ پھر میں نے اگلے دن بھی بتایا تھا کہ کوئی بھی آپ نفلی یا واجبی فرضی صدقہ دیتے ہیں، مستحق کوئی ہو ادا ہو جاتا ہے، لیکن 2 سلسلے ایسے ہیں جس میں ڈبل ثواب ملتا ہے۔ ایک اپنے رشتہ دار مستحق کو دینا، اس میں ڈبل ثواب ملے گا، ایک تو صلہ رحمی رشتہ داری کا اور دوسرا مستحق کو دینے کا، اور دوسرا جب آپ مدارس دینیہ میں دیں گے تو وہاں بھی آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک آپ نے مستحق کو صدقہ دیا، زکوٰۃ فطرانہ عشر دیا، اور دوسرا آپ نے دین کا تعاون کیا۔
دین کا تعاون یہ سلسلہ صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ تو ان دو جگہوں پر مال خرچ کرنے میں ڈبل ثواب ملتا ہے۔ مال جب بھی خرچ کرنا ہو اپنا حساب اپنی ذات کو نہیں دیکھنا چاہیے، جس کو دینا ہے اس کو دیکھنا ہے کہ اس کو کپڑے کی ضرورت ہے، اس کو آٹے کی ضرورت ہے، اس کو نقدی کی ضرورت ہے، اس کا فائدہ کس شکل میں زیادہ ہے۔ جس شکل میں مستحق کا غریب کا فائدہ زیادہ نظر آئے آپ اس شکل میں دیں گے، آپ کو ثواب زیادہ ملے گا۔ پھر یہ ہے کہ جب غریب کو ضرورت زیادہ ہو اس وقت دینا۔ بعض لوگوں نے زکوٰۃ کے لیے ایک فرض کر لیا کہ ہم نے رمضان ہی میں دینی ہے، رمضان سے پہلے کوئی بیچارہ بھوکا ہے، کوئی بیچارہ مجبور ہے، وہ آپ کی منتیں کر رہا ہے، آپ کو اس کی ضرورت سمجھ بھی آ رہی ہے کہ واقعتاً یہ بیچارہ حقدار ضرورت مند اس وقت ہے، اور آپ اسے کہتے ہیں نہیں بھائی ہم تو زکوٰۃ رمضان ہی میں دیتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ نے اس وقت بھی دینے کی طاقت دی ہے، اگرچہ وہ آپ کی زکوٰۃ ایڈوانس بھی بنتی ہو، پہلے بھی بنتی ہو، اور آپ اس ضرورت مند کی ضرورت کو اس وقت پورا کریں گے تو آپ کو رمضان سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، اس لیے کہ آپ نے ضرورت مند کی ضرورت کو دیکھنا ہے۔ یہ چیزیں اللہ نے رکھی ہی اس لیے ہیں تاکہ ضرورت مند کی ضرورتیں پوری کی جا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔